بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 63A کی جو نظر ثانی اپیل ہے اس کی جو ہے وہ یہ 5 رکنی جو ججز کی جو بینچ ہے قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کی قیادت میں وہ سماعت کر رہا ہے، اور اس سماعت کے دوران جو ہے جو پی ٹی آئی کے جو وکیل علی ظفر صاحب انہوں نے کہا کہ یہ جو بینچ ہے یہ غیر آئینی ہے۔ اب اس کا جواز یہ بنا رہے ہیں کہ ایک تو جو جس 2 رکنی کمیٹی ججز کمیٹی نے یہ بینچ تشکیل دیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ 3 رکنی تھی تو 2 رکنی کیسے فیصلہ کر سکتی ہے۔ تو پہلے اس کمیٹی کی بات کر لیں کہ وہ کمیٹی جو تھی ججز کی کمیٹی جنہوں نے بینچ تشکیل دینے تھے وہ چیف جسٹس اور سینئر موسٹ جو ہے 2 دوسرے جو تھے اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب تھے، انہوں نے جو ہے یہ بینچ جو ہے تشکیل دینے تھے۔ اب جو جسٹس منیب ہیں وہ اویلیبل ہی نہیں ہوتے تھے۔ ایک تو انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ 11 بجے تک جو ہے کام کریں گے، اس کے بعد جو ہے کام نہیں کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیں اس بھوکی ننگی قوم کے ٹیکس منی پہ عیاشیاں کرنے والے، مرات لینے والے، تنخواہیں اور دوسری مرات لینے والے جو ہے وہ جج جو ہے وہ کہتے ہیں ہم 11 بجے تک جو ہے کام کریں گے، اس کے بعد کام نہیں کریں گے۔ مطلب حیرت ہے کہ ان کی بدماشیوں کی کہ قوم کی حالت کیا ہے۔ وہ اپنے ٹیکس منی سے جو ہے ان کی مرات اور ان کی تنخواہیں اور دوسری جو ہے وہ پوری کی جا رہی ہیں، اور یہ جو مسعود جو ہے یہ 11 بجے کے بعد جو ہے کام نہیں کر سکتے۔ تو کیا یہ لوگ اس عدالت پہ، اس سپریم کورٹ پہ کیا کوئی بوجھ نہیں ہے؟ تو اب جسٹس منیب اویلیبل نہیں تھے، اس لیے یہ آگے کام بڑھ نہیں رہا تھا۔ تو اس دوران جو ہے وہ آرڈیننس آ گیا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ جو تیسرا جو جج ہے وہ اپنے مرضی کے اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس وقت پھر چیف جسٹس نے جو ہے وہ جسٹس امین الدین کو جو ہے وہ اس کمیٹی میں لیا۔ اب اس کا مروڑ جو ہے وہ منصور علی شاہ کو پڑھنے شروع ہو گئے، تو وہ بھی جو ہے ججز کمیٹی سے جو ہے وہ نکل گئے۔ تو پھر مجبوراً اس 2 رکنی کمیٹی کو جو ہے یہ بینچ تشکیل دینا پڑا۔ تو اگر یہ کمیٹی ایک کے ساتھ آتی کہ ایک جج جو ہے وہ اس کی رائے اور ہوتی اور دوسری کی اور ہوتی تو پھر تو یہ ٹائی ہو جاتا، پھر یہ بینچ تو تشکیل نہ پاتا، اور چیف جسٹس پھر بھی اگر اس بینچ کو تشکیل دیتے پھر وہ غیر آئینی تھا۔ لیکن دونوں جج صاحبان کی ایک ہی رائے تھی کہ یہ بینچ جو ہے وہ اس آئینی جو نظر ثانی اپیل ہے اس کی سماعت کرے گا۔ تو پھر یہ غیر آئینی کیسے ہو گیا کہ ایک طرف ان کی رائے آ گئی۔ اگر تیسرے جسٹس منصور جو ہے علی شاہ اگر ہوتے بھی اس بینچ میں تو ان کی رائے تو اقلیت میں ہوتی، تب بھی اسی بینچ نے تشکیل پانا تھا۔ تو پھر یہ قانون دان جو ہے جو اپنے آپ کو سپریم کورٹ کے جو وکیل اور بڑے بڑے اپنے ساتھ بیرسٹر اور یہ لگاتے ہیں، اب ان کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ پھر یہ غیر آئینی اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 3 اگر رکنی ہوتی تب بھی 2 کی رائے اگر ہوتی کہ وہ اس بینچ کے ساتھ جاتی تو تیسرا تو اقلیت میں ہوتا۔ تو ظاہر ہے اسی رائے نے جس طرف 2 جج صاحبان ہیں 3 میں سے، وہی رائے جو ہے اسی کے مطابق یہ بینچ میں تشکیل پانا تھا اور اس کے مطابق تشکیل پایا۔ تو اب کسی جج کو زبردستی تو کوئی اٹھا کے نہیں بٹھا سکتا کمیٹی میں، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوئے۔ تو پھر مجبوراً جو ہے وہ 2 رکنی جو ہے وہ کمیٹی ہے انہوں نے یہ بینچ تشکیل دی۔ اب یہ بینچ جو ہے 63A کی نظر ثانی اپیل کو جو ہے سماعت ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو ہے یہ جو سپریم کورٹ فیصلہ تھا یہ ریورس ہوگا، کیونکہ غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ تھا۔ بھائی آئین واضح ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین ہے، کوئی بھی الیکشن ہوگا یا کہیں بھی پارلیمان میں کوئی ووٹنگ کا معاملہ آئے گا تو ووٹ دینے میں تمام ممبر آزاد ہوں گے، لیکن اگر پارٹی لائن سے وائلیشن کرتے ہیں تو اس کی سزا تجویز کر دی کہ وہ ڈی سیٹ ہوگا۔ لیکن
اس عدالتی فیصلے نے کہا کہ اگر کوئی ووٹ دے گا بھی تو گنا نہیں جائے گا، یہ نہیں کہ اس نے ووٹ دیا ہی نہیں ہے، لیکن ڈی سیٹ ضرور کریں گے۔ تو ایسا فیصلہ جس کا آئین اور قانون سے جو متصادم ہو، اس کو ریورس اگر نہ کیا جائے اور یہی نافذ عمل رہا تو آئندہ پارلیمان میں نہ کسی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آ سکتا ہے، نہ ہی کوئی بس گنتی ہوگی۔ اور کیا معلوم کل پھر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی نظر میں یہ بھی کہا جائے کہ جو پولنگ اسٹیشن پہ جو بندے آتے ہیں بس ان کو گنتی کر لیں، وہ ہاتھ کھڑا کر لیں گے کتنے پیس پارٹی کے ہیں، کتنے نون کے ہیں، کتنے پی ٹی آئی کے ہیں، بس گنتی کر کے ادھر نمبر لکھ دیں کہ اتنے اتنے ووٹر آئے ہیں، اس کو ووٹ ان کو بھی کاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یار کوئی تک بنتی ہے ان پی ٹی آئی والوں کو، آخر آئین اور قانون سے اتنا ویر کیوں ہے؟ خان صاحب کے دور میں ایک ہی الیکشن ہوا اور سینٹ الیکشن تھا، اس میں حکومت کے جو ممبر تھے، جو سینیٹر تھے وہ 36 تھے، اپوزیشن کے 56 تھے، اب 20 پارلیمنٹرین جو ہے 20 سینیٹر ان کے زیادہ تھے، لیکن الیکشن ہوا تو وہ الیکشن رزلٹ آیا تو پتہ چلا کہ 36 ووٹوں والے جیت گئے، 56 والے ہار گئے، اور پی ٹی آئی نے جشن منایا کہ لوگوں کا جو ہے نا ضمیر جاگ گئے۔ اگر اس وقت ضمیر جاگ رہے تھے تو اب اس ضمیر کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے کہ اب کوئی ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا؟ تو اگر ایسا تھا تو اس وقت بھی، اور وہ وقت تھا جب خان صاحب جی جو تبدیلی کی بات کرتے تھے، جو اصول کی بات کرتے تھے، اس وقت کہتے کہ اکثریت میں اپوزیشن ہے تو ہم کوئی ایسا حربہ اختیار نہیں کریں گے کہ جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں بدلا جائے، لیکن اس وقت یہ ایسا کیا گیا اور اکثریت والے جو ہار گئے، اقلیت والے جیت گئے، لیکن اس وقت جشن بنایا گیا۔ تو اب کیا موت پڑ گئی ہے؟ اب کیوں ضمیر کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے کہ کوئی ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا، ضمیر کے مطابق کوئی ووٹ نہیں کر سکتا؟ تو قانون یہ کہتا ہے کہ تمام پارلیمنٹیرین، کوئی سینٹ میں، کوئی پارلیمان میں، کہیں بھی کوئی الیکشن ہو، وزیر اعظم کے ساتھ اس کے خلاف عدم اعتماد ہو، تمام پارلیمنٹیرین ووٹ دینے میں آزاد ہوں گے، وہ اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کے بھی ووٹ دے سکتے ہیں۔ اگر انہیں وزیر اعظم کے جو فیصلوں کے ساتھ اگر کھڑے نہیں ہیں، وزیر اعظم کی پالیسیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، تو وہ عدم اعتماد لا سکتے ہیں، اس کے ساتھ ووٹ اس کے خلاف کاسٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ پارٹی لائن سے ہٹ کے ووٹ کرنے پہ جو ہے وہ ڈی سیٹ جو ہے اس کی انہیں سزا دی ہے کہ قانون نے کہ وہ ڈی سیٹ ہوں گے۔ لیکن عجیب منطق ہماری سپریم کورٹ نے متعارف کرائی ہے کہ کوئی جو ہے ووٹ دے ہی نہیں سکتا، اگر دے گا تو وہ گنا نہیں جائے گا، جیسے کہ اس نے ووٹ دیا ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک فیصلہ جو ہے وہ این آر او پہ افتخار چودھری نے دیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اس فیصلے کو میں وائڈ ایبینیشیو قرار دیتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ کون سے ڈھونڈ کے لایا وائڈ ایبینیشیو، کہ جیسے کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے۔ بھائی آرڈیننس، پریزیڈنٹ آرڈیننس جو ایشو کرتا ہے وہ قانون ہوتا ہے، لیکن اس کی مدت میعاد ہے 90 ڈیز ہے، 90 دن تک وہ نافذ العمل ہوگا۔ یہ آئین کہتا ہے، یہ قانون کہتا ہے، اور 90 دن میں اگر پارلیمان اس کو قانون کا حصہ نہیں بناتی، آئین کا حصہ نہیں بناتی، تو وہ لیپس ہو جائے گا۔ لیکن 90 دن بھی سپریم کورٹ نے انتظار نہیں کیا کہ پارلیمان اس کو قانون بناتی ہے یا یہ لیپس ہوتا ہے۔ انہوں نے فوراً کیا فیصلہ اور کہا کہ یہ جو ہے نا اس کو افتخار چودھری نے کہا کہ ہم وائڈ ایبینیشیو کرا دیتے۔ لیکن اس وقت کتنے مقدمات تھے؟ لیکن صرف ایک جو پیپلز پارٹی کے خلاف جو تھا اس کو ٹیک اپ کیا گیا، باقی جتنے فیصلے تھے وہ اس این آر او کے تحت جو ہے ان کو فائدہ پہنچا دیا گیا۔ لیکن ایک جماعت کو جو ہے وہ رگڑا لگانے کے لیے جو ہے افتخار چودھری نے نکالا وائڈ ایبینیشیو، کہ جیسے یہ جو آرڈیننس جو ہے یہ آیا ہی نہیں ہے، یہ این آر او ہوا ہی نہیں ہے۔ تو جب عدلیہ اس طرح کے فیصلے کرے گی
تو پھر ان بے شرموں کے خلاف اگر آپ ان کا ریورس نہیں کریں گے، بھائی پارلیمان نے اگر کوئی غلط قانون بنایا، یہ پی ٹی آئی کو یہ قانون پسند نہیں ہے، تو جب یہ ابھی آئے تھے حکومت میں تھے، ان کو یہ قانون بدل دینا چاہیے تھا، اور آئندہ بھی اگر کوئی بھی، اگر آج یہ حکومت ہے کل دوسری آئے گی، اس کو اگر کوئی قانون یہ پسند نہیں ہے وہ اس کو بدل دے پارلیمان کی طاقت سے۔ لیکن سپریم کورٹ کا اگر کوئی فیصلہ شارٹ آرڈر آتا ہے، اس کے بعد تفصیلی فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد نظر ثانی اپیل ہوتی ہے، اس ریویو کے بعد بھی اگر کوئی فیصلہ سپریم کورٹ فل اینڈ فائنل کر دے تو وہ کیسے ریورس ہوگا؟ اس کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ریورس کیا جائے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ یہ جو نظر ثانی اپیل ہوتی ہے، اس میں اس فیصلے کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی نے اب دوسرا جو ہے، علی ظفر نے اعتراض اٹھایا کہ اس میں آتھر جج، جج نے یہ فیصلہ لکھا وہ اس میں شامل نہیں ہے، تو یہ بینچ کیسے سن سکتا ہے؟ اب اس منطق کو ذرا دیکھیں بھائی، اگر ایک جج نے اگر فیصلہ دیا ہے، یا 2 یا 3 ججوں نے فیصلہ دیا ہے، تو نظر ثانی یہ بہتر عمل ہے کہ کوئی دوسرے جج سنیں۔ اگر اسی بینچ نے سننا ہے تو اس سے بہتر نہیں کہ دوسرے جج سنیں کہ اگر اس فیصلے میں کوئی غلطی ہے، کوئی آئین اور قانون سے ہٹ کے فیصلہ دیا گیا ہے، تو اس کو ریورس ہو سکے، کوئی غلط فیصلہ ہوا ہے تو اس کی تصحیح ہو سکے۔ لیکن علی ظفر صاحب بضد ہیں کہ وہی آتھر جج جس نے آئین اور قانون سے واردات کی، جس نے آئین کو ری رائٹ کیا، وہی آئے، وہی فیصلہ جو ہے وہ جب تک نہیں بیٹھے گا ہم اس کو نہیں مانتے، یہ غیر آئینی ہے۔ اب ان احمقوں کی منطق دیکھیں، اور یہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ بیانات ان کے ہیں، تو کیا یہ آئین اور قانون کی ان کو کوئی سمجھ بھی ہے؟ مجھے آئین اور قانون کا تو میں نہ قانون کا کوئی طالب علم ہوں، لیکن یار کامن سینس تو ہے، ان گدوں میں تو کامن سینس بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہمارے آئین اور قانون کو جو ہے وہ مذاق بنا رہے ہیں۔